آخری علمی پوائنٹ نمبر 8، صلاۃ و تسبیح کن کن موقعوں پر پڑھی جائے؟ بھائیو اس کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں، آپ اس حدیث میں سن چکے کہ چاہے روزانہ پڑھ لیں یا جمعے کے جمعے پڑھ لیں یا مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ یا زندگی میں ایک مرتبہ، جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے وقت کے مخصوص کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ البتہ جمعے کا دن پریفریبل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 929، مسلم 1984، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں رجسٹر میں ان کے نام نوٹ کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آ جائے، جو پہلے سب سے آئے، اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، جو اس کے بعد آئے اس کے لیے گائے کی قربانی، جو اس کے بعد آئے اس کے لیے بھیڑ کی قربانی، جو اس کے بعد آئے اس کو مرغی صدقہ کرنے، اور جو بالکل اینڈ پہ آئے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور امام کی تقریر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو آئے گا اس کو ایکسٹرا آرڈنری ثواب نہیں جمعے کا ملے گا، بس ٹوٹل پورا ہوگا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ صبح سویرے ہی مسجد میں جانا چاہیے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان تو اشراق کے وقت ہی جمعے والے دن مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ گاؤں ایریے سے آنا ہوتا تھا اور جمعہ تو ہوتا ہی گاؤں میں تھا، گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، شہر میں ہوتا تھا، تو وہ صبح سویرے ہی آ جاتے تھے اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ لہٰذا اگر صبح سویرے آ جائیں تو صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا بڑا اچھا موقع ہے۔ اور صحیح بخاری میں 883 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کے لیے مسجد میں آؤ تو جتنی اللہ توفیق دے اتنی نماز پڑھو۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اگر امام تقریر کر رہا ہو، خطبے کی حالت میں ہو، تو پھر 2 رکعتیں پڑھنی، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اس سے پہلے جمعے کی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتنی رکعتیں ہیں، تو جمعے کی اگر امام تقریر کر رہا ہو تو 2 رکعتیں ہیں، اور اگر آپ پہلے آ جائیں تو چاہے آپ 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، 50 پڑھیں، 100 پڑھیں، جتنی مرضی۔ کہا کہ جو آپ صبح سویرے اشراق کے وقت آئے گا تو جمعہ تو 1:30 بجے ہو رہا ہے، تو 50-100 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے، اس دوران صلاۃ و تسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ ٹائم اچھا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، تو جمعے کی سے پہلے جتنی مرضی رکعتیں پڑھیں، اگر امام آ گیا ممبر پہ تو پھر 2 رکعتیں، اور بعد میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہے۔ تو میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ جمعے والے دن ہم صلاۃ و تسبیح کی عادت ڈالیں کہ جمعے والے دن ہم امام کی تقریر شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد میں چلے جائیں، یعنی جمعے کا ہم اہتمام کریں نا۔ اس کا یہ مسلمانوں کے لیے عید کا بھی دن ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اس دن آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی، تو ایک بابرکت دن ہے جمعے والے دن۔ اور حدیث میں بھی الفاظ ہم سن چکے کہ ہو سکے چچا جان ہر جمعے کو یہ نماز پڑھ لینا۔ تو جمعے کے جمعے، خصوصاً اب رمضان المبارک کے مہینے میں تو ہم یہ 4 جمعے آ رہے ہیں، جو ایک تو گزر گیا، 3 اور آئیں گے، بلکہ 4 اور آ جائیں گے، 3، تو ان میں ہم اہتمام کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی ہر جمعے کا اہتمام کر لیں۔ اور یہاں پر آخر میں ایک مسئلہ بھی کلیئر کر دوں کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن اور جمعے کی رات، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، ان 2 مواقع کو کسی عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع فرمایا ہے، قیام کے لیے بھی اور روزہ رکھنے کے لیے بھی۔ جمعے کا اکیلا روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا، ساتھ ملائیں گے، لیکن یہ چیزیں استثناء ہوں گی۔ صلاۃ و تسبیح کا چونکہ آپ نے خود کہہ دیا کہ جمعے کو پڑھنی ہے، لہٰذا اب یہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی کو ہیضہ ہو جائے کہ جی حضور نے تو جمعے کے دن عبادت مخصوص کرنے سے منع فرمایا ہے، تو صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھنی چاہیے، تو پھر جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، وہ کیوں مخصوص کی ہوئی ہے؟ تو وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرما دی وہ جمعے والے دن کرنی ہے، وہ اس سے باہر ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ جو جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھ لے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں صحیح حدیث ہے کہ جمعے کا دن مشہود دن ہے، اس دن تم مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود میرے پر پیش کیا جائے گا۔ تو درود شریف پڑھنے کے لیے بھی جمعے کا دن مخصوص۔ اس کے علاوہ بھی جمعے کے کئی ایک اور وظائف صحیح سند کے ساتھ آئے ہیں، ان میں سے ایک صلاۃ و تسبیح بھی ہے کہ چچا ہو سکے تو ہر جمعے کو پڑھ۔ تو لہٰذا اس حوالے سے جمعے والے دن اس کو مخصوص کرنا اس حدیث کے خلاف نہیں ہوگا، یہ بالکل الاؤڈ ہے۔ باقی کسی کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنے جو فتاوی ہیں، فتاوی علمیہ، اس کی جلد 1 میں صلاۃ و تسبیح پر جتنے اس قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ انہوں نے ان کے تسلی بخش
ٹیکنیکل اسماء و رجال کے حوالے سے جواب دیے ہیں. میں نے جتنی گفتگو کی اتنی تو انہوں نے ڈیٹیل سے نہیں کی ہے, اس میں سے 20% انہوں نے کی ہوئی ہے اور کچھ اور چیزیں کی ہوئی ہیں. تو وہ ٹیکنیکلی اگر کسی نے گفتگو پڑھنی ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے.